ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ نبی اور آل نبی کی محبت میں سرشار ہو کر ایک مرتبہ اور بابا سے بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نظر نواز ہیں دل جگمگا رہے ہیں حسین، نظر نواز ہیں دل جگمگا رہے ہیں حسین، نظر نواز ہیں دل جگمگا رہے ہیں حسین، نگاہ نور حبیب خدا رہے ہیں حسین، نگاہ نور حبیب خدا رہے ہیں حسین۔ یزید لعنت اللہ کا نشانہ ہے، یزید لعنت اللہ کا نشانہ ہے، نگاہ کون و مقام سما رہے ہیں حسین، نگاہ کون و مقام سما رہے ہیں حسین۔ محترم حضرات، آج کا یہ اجلاس دو مدرسے جو ایک ہی نام سے دو جگہوں پر جن کا افتتاح کیا گیا، اور سچی بات یہی ہے کہ جب تک کہ بچوں کے پاس صحیح تعلیم نہیں ہوگی یقیناً ان کو صحیح راستہ نہیں ملے گا، اور بنیادی تعلیم جتنی مضبوط ہوتی ہے عقائد اور اعمال بھی اتنے ہی مضبوط ہوتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ مدرسۃ المعین الدین و فیضان اہل بیت اطہار کے نام سے یہ مدرسے قائم کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو بھی سلامت رکھے اور اس کے معاونین کو بھی سلامت رکھے، اور تعلیم حاصل کرنے والے ان بچوں کو بھی سلامت رکھے کہ آج کے حالات میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم صحیح معنی میں اہل بیت اطہار کی تعلیم پر عمل کریں، ان کو پڑھیں۔ اور الحمدللہ ہم اور آپ کے لیے خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل سنت والجماعت بنایا، سبحان اللہ۔ یہ سب سے بڑی خوش نصیبی ہے، اس لیے کہ کچھ نے صحابہ کا دامن پکڑنے کا دعویٰ ضرور کیا ہے، مگر اہل بیت کی غداری کر کے انہوں نے جہنم خرید لیا ہے، اور کچھ نے اہل بیت کے دامن پکڑنے کے دعوے ضرور کیے ہیں، مگر انہوں نے صحابہ کی گستاخی کر کے اپنا مقدر خراب کر لیا ہے۔ وہیں پر ایک سچی بات یہ بھی ہے، کیونکہ آج کے دور میں بڑی آزمائشیں ہیں، بڑی مشکلیں ہیں۔ الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف کاملین نے، اور بلکہ جن آستانوں سے آج ہم جڑے ہوئے ہیں، وہ چاہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آستانہ ہو، چاہے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آستانہ ہو، چاہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا آستانہ ہو،
ہمیں صحابہ کی محبت بھی ملی ہے، اہل بیت کی محبت بھی ملی ہے، اور الحمدللہ جو آج حالات چل رہے ہیں ہم پکے حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں۔ الحمدللہ ہم دونوں شہزادوں کو اتنا ہی مانتے ہیں، اور یقیناً ماننا بھی چاہیے۔ امام حسن کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے، اور بلکہ ایک واقعہ بتا دوں کہ ایک مرتبہ دونوں شہزادے کشتی کر رہے ہیں، سبحان اللہ، مراتب دیکھیں، ان کی عظمتیں دیکھیں، ان کی قدر و منزلت دیکھیں۔ نبی کون و مکان تشریف فرما ہے، سبحان اللہ، امام الانبیاء سامنے تشریف فرما ہے، رسول کونین کی وہ مقدس شہزادی، اللہ اکبر، جس کی عظمتوں، جس کی شان اور جس کی عظمتوں پر لاکھوں سلام ہو، سبحان اللہ، وہ خاتون جنت طیبہ عابدہ زاہدہ، جس کو خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں، وہ شہزادی بھی موجود ہے، سبحان اللہ۔ مگر کشتی ہو رہی، بچپنے کا عالم ہے، سرکار بار بار کہہ رہے ہیں بیٹے حسن حسین کو پکڑو، سبحان اللہ، بیٹے حسن حسین کو پکڑو۔ خاتون جنت کہتی ہیں ابا حضور آپ تو بڑے سے بار بار کہہ رہے ہیں چھوٹے کو پکڑو۔ تو رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میری بیٹی، اے میری لخت جگر نور نظر، جبریل امین حسین سے کہہ رہے ہیں بیٹا حسن کو پکڑو، سبحان اللہ۔ یہ شہزادے ہیں سدرہ کے امین، جن کی کشتی دیکھنے کے لیے زمین پر حاضر ہو جائیں، ان کی عظمتیں، ان کی قدر و منزلت کیا ہوگی۔ تو اس لیے الحمدللہ ہم پکے حسنی اور حسینی بھی ہیں۔ اسی لیے الحمدللہ جن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام حسن نے صلاح کی ہے، ان امیر معاویہ سے ہم کبھی لڑائی نہیں کر سکتے، اور جس یزید سے حسین پاک نے جنگ کی ہے اس یزید سے قیامت تک ہم دوستی نہیں کر سکتے۔ تو لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم، اور ایک شعر میں مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت سچ بیان کیا ہے کہ نبی کے باغ کے سرو سمن سے پیار کرتے ہیں، محبت سے کہہ دے سبحان اللہ، نبی کے باغ کے سرو سمن سے پیار کرتے ہیں، ہم ایک گل سے نہیں سارے چمن سے پیار کرتے ہیں، ہم ایک گل سے نہیں سارے چمن سے پیار کرتے ہیں، ہم نبی کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں۔ یہ مدرسے کا افتتاح ہے، چند باتیں آپ کے بارگاہ میں حاصل کر دوں تاکہ ہم اور آپ اس پر عمل کر کے اپنی زندگی بہتر بنائیں۔ حدیث پاک ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، سرکار ارشاد فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں ضرور سکھاؤ۔ آقائے کون و مکان ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو بچپن سے ان کی عادت میں یہ 3 چیزیں ضرور شامل کر دو، یعنی بچپن ہی سے ان چیزوں کو ایسا ان کے ذہن و دماغ میں، ان کے ذہن میں اس طرح مستقل یہ چیزیں شامل کر دو تاکہ وہ جب تک کہ زندہ رہیں اس پر عمل کرتے رہیں، یعنی انہیں ادب سکھاؤ۔ اور ادب کیا سکھاؤ؟ سرکار فرماتے ہیں حب و نبیکم، اپنے نبی کی سب سے پہلے محبت انہیں سکھا دو، سبحان اللہ، نبی کا عاشق بناؤ، نبی کا سچا غلام بناؤ۔ اس لیے بچپن سے نبی کے طریقے سکھاؤ، کھانا کھائیں تو نبی کے طریقے بتاؤ، اٹھیں تو نبی کا طریقہ بتاؤ، سونے کے وقت انہیں درود پاک پڑھاؤ، سبحان اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بتاؤ۔ بچپن ہی سے جب نبی کا عشق ان کے سینے میں ڈال دو گے، کہیں بھی وہ چلے جائیں گے گستاخ نہیں بنیں گے، وہ نجدیت اور وہابیت کے فریب میں نہیں آئیں گے جب بچپن سے انہیں عاشق نبی بنا دو گے، نبی کی محبت۔ اور دوسری سرکار فرماتے ہیں حب و اہل بیتی، ان کے دل میں اہل بیت کی محبت شامل کر دو، سبحان اللہ، ان کے دلوں میں اہل بیت کی محبت شامل کر دو، اس لیے کہ اہل بیت کی محبت دراصل یقیناً ایمان کامل ہونے کا ثبوت ہے۔ جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا، حدیث پاک میں آیا ہے کہ وہ اس کا ایمان مکمل کر کے دنیا سے جائے گا، یہ بھی ہے کہ شہادت کا درجہ پائے گا، جب مرے گا تو شہادت کی موت پائے گا۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت میں مرے گا تو شہادت کی موت پائے گا، اور حضرات کہیں بغض میں مر گیا تو کافر ہو کے مرے گا۔ تو اس لیے اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دو۔ تیسری سرکار فرماتے ہیں وقراءۃ القرآن، انہیں قرآن کا قاری بنا دو، سبحان اللہ، انہیں قرآن پڑھاؤ۔ یہ مدرسے اسی لیے قائم کیے جا رہے ہیں تاکہ انہیں
ہم اچھی چیزیں سکھائیں، قرآن پڑھائیں، اہل بیت کی محبت، نبی کا سچا عاشق بنائیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ مدرسے کا افتتاح ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم اس مدرسے کو دین دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ وقت کافی ہو چکا ہے، لیکن چند باتیں آپ سے بتا کر اپنی تقریر مکمل کر دیں۔ اہل بیت کی محبت ہم اور آپ کو اس طرح ہونا چاہیے، ایسے نہیں کہ 10 دن تک صرف نعرے لگا لیے اور تبرک کھا لیا اور آپ نے سوچ لیا کہ ہم اہل بیت کے سچے وفادار ہو گئے۔ یہ صرف امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ صرف 10 دن میں منحصر کر دینا یہ یقیناً ظلم ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام 10 دن کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ساری زندگی کے لیے ہیں۔ جب تک کہ زندہ رہو حسین حسین کے نعرے لگاتے رہو، امام حسن کی محبت کے ترانے گاتے رہو۔ حضرات، کربلا کے جو پیغام ہیں اس پر ہمیں مضبوطی سے عمل کرنا چاہیے۔ جو ہمارا معاشرہ شرابوں کی طرف بڑھ رہا ہے، جو ہمارا معاشرہ جوئے اور سٹے کی طرف جا رہا ہے، جو ہمارا معاشرہ ماں باپ کا بے ادب ہو رہا ہے، جو ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے بدتمیزیاں شامل ہو رہی ہیں، جو گالی گلوچ کا ماحول ہو رہا ہے، اس سے ہم اپنے ماحول کو پاکیزہ بنائیں، ان کو اچھی باتیں سکھائیں، ان کو جو ہے سونے اور اٹھنے اور بیٹھنے کے نبی کے جو صحیح طریقے ہیں وہ بتائیں۔ اور شادیوں میں جو فضول خرچیاں بڑھتی جا رہی ہیں، یہ گانے بجانے، یہ دنیا داری کے تمام جو ہے رسم و رواج کو مٹا دیں اور طریقہ مصطفیٰ پر عمل کریں۔ اہل بیت اطہار نے جو قربانی دی تھی اس کا مقصد یہی تھا کہ تم دین مصطفیٰ کے دائرے میں آ جاؤ، تم مصطفیٰ کے قدموں میں آ جاؤ، شریعت مصطفیٰ کو تھام لو۔ حضرات، یہ جنگ اسی بنیاد پر تھی کیونکہ یزید شریعت کی کھلم کھلا توہین کرتا تھا اور شریعت کے خلاف کام کرتا تھا۔ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام دے دیا کہ یقیناً ہم اپنے رفقا اور جانثاروں کی شہادت تو پیش کرتے سکتے ہیں، اپنے بھتیجے اور بیٹے تو کٹائے جا سکتے ہیں، مگر شریعت کی دھجیاں نہیں اڑوائی جا سکتی ہیں۔ شریعت کا اس طرح کھلے عام جو ہے قتل عام نہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ میرے حسین نے سب کچھ قربان کر کے دین و شریعت کو بچایا ہے، دین و شریعت کی عظمت کو بچایا ہے، قرآن کی حفاظت کی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم شان قربانی میرے امام نے پیش کی ہے حضرات، جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، وقت نہیں ہے، بلکہ بس اتنا ہی بتانا چاہتا ہوں کہ پنجتن پاک سے سچی محبت کرو، اہل بیت اطہار سے سچی محبت کرو۔ یہ دونوں مدرسے جو قائم کیے جا رہے ہیں ایک ہی نام سے الحمدللہ، ان میں جو ہے جہاں بھی آپ رہو ان مدرسوں سے تعلق قائم رکھو اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم ضرور دو۔ یہ منع نہیں ہے کہ آپ دنیاوی تعلیم نہ دو، لیکن بنیادی طور پر انہیں شریعت کی تعلیم ضرور دو، اس لیے کہ بنیادی طور پر اگر ان کی بنیاد میں آپ شریعت کی تعلیم رکھ دیں گے، نبی کی محبت رکھ دیں گے، اہل بیت اطہار کی محبت رکھ دیں گے، اگر قرآن کا قاری بنا دیں گے، آپ دنیا سے چلے جائیں گے، مگر حضرات وہ آپ کی قبر پر جا کے اصحال ثواب تو کریں گے۔ مگر آپ نے انجینئر بنا دیا، ڈاکٹر بنا دیا، اور اگر انہیں الحمد و شریف پڑھنا نہیں آیا، اور ہوتا یہی ہے کہ ڈاکٹر بڑے بڑے انجینئر باپ مر جاتا ہے، سائڈ سے کھڑے رہتے ہیں، وضو کرنے کا طریقہ نہیں ہوتا۔ ایک عالم صاحب بتا رہے تھے کہ ایک صاحب انتقال کر گئے، ان کے بڑے لڑکے بڑے ڈاکٹر طبیب اور بہت کچھ ڈگریاں حاصل کر لی، مگر نبی کی شریعت نہیں سیکھی۔ تو انہوں نے جب نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے جو ہے رومال بچھا لیا۔ لوگوں نے کہا یہ رومال بچھانے کا کیا طریقہ ہے؟ کہا زمین پہ سجدہ کریں گے کیا؟ تو مطلب شریعت کی اتنی تعلیم نہیں حاصل کی انہوں نے کہ انہیں یہ نہیں معلوم کہ جنازے میں سجدہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ایسی تعلیم حضرات، اگر شریعت چھوڑ کے آپ اتنی تعلیم دے دیں کہ انہیں نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ حاصل نہیں، با مر جائے وہ غسل بھی نہیں کیے ہوئے دور کھڑے رہتے ہیں، ایسے بہت سارے شخصوں کو آپ نے اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا ہوگا۔ تو یہ مدارس اسی لیے ہے، بنیادی طور پر شریعت کی تعلیم دیجیے، نبی کے طریقے سکھائیے، اہل بیت کی محبت سکھائیے، انشاءاللہ آپ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے، آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھ لیں بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔